السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک بہت قریب ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہم سب کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عمر دراز فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان المبارک کی باسعادت گھڑیاں اور اس کے اندر تقسیم ہونے والے انعامات، اس کے اندر تقسیم ہونے والے انوارات سے ہم سب کو فائدہ اور مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا موقع ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی میسر فرمائے۔ معزز ناظرین، ہم نے یہ سوچا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے موقع کی مناسبت سے ہم رمضان کے روزوں سے متعلق یا تراویح سے متعلق جو اہم مسائل ہیں، بنیادی مسائل موٹے موٹے، وہ ہم اپنی ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے کی ویڈیوز میں، جو ہمارے پہلے کی ویڈیوز ہیں، اس کے اندر ہم نے آپ کو وضو کے متعلق مسائل بتائے تھے، اور پھر اس کے بعد کا ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم پاکی سے متعلق، غسل سے متعلق یا نماز کے متعلق ہم مسائل آپ کے سامنے رکھیں، لیکن چونکہ ماہ رمضان المبارک قریب آ گیا اور بیچ میں آ گیا، تو اب ان تمام مسائل کو روکتے ہوئے موقع کی مناسبت سے یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے متعلق جو مسائل ہیں، روزوں سے متعلق یا تراویح سے متعلق، وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ ناظرین، اس سے پہلے ہمیں دو چار باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، اس کی فرضیت کا اعلان، یعنی اس کے فرض ہونے کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر، یعنی تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، کہ دیکھو، ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہم نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم تمہیں بھوکا مارنا چاہتے ہیں، یا صبح سے لے کر شام تک تمہیں بھوکا رکھ کر ہمیں کوئی ہماری شان الوہیت میں یا ہماری ذات میں کوئی چار چاند لگ جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، کہ ہم نے جو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں ایک مہینے کے، یہ اس لیے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، یعنی تمہارے دل کے اندر جو غلاظت پورے سال میں بھر گئی ہے نفسانی خواہشات پر عمل کر کے، وہ اس سے تمہارا دل پاک صاف ہو جائے اور تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ ہے قرآن کریم کی وہ آیت جس سے رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت، یعنی ہر مسلمان پر رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب دوسری بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کب ہوئی؟ تو کتابوں میں علماء نے، مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت ہجری 2 میں ہوئی ہے۔ لہٰذا ہمیں، یعنی ہر مسلمان کو، عاقل بالغ آدمی کو ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنا چاہیے، الا ہے کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے اور وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ اس سے روزے نہیں رکھے جا سکتے، تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے جس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ یا پھر کوئی ایسا شخص ہے، مسافر ہے، کہ اس کے لیے کوئی دشواری ہے، تو اس کے لیے بھی الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ٹھیک ٹھاک آدمی، صحیح سالم آدمی، جسے کوئی مجبوری نہیں، جسے کوئی پریشانی نہیں، وہ عاقل اور بالغ بھی ہے اور اسے کوئی دقت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ روزے نہ رکھے تو اس کے لیے غلط ہے اور اس کو گناہ ملے گا۔ اس لیے ہر عاقل بالغ آدمی جسے کوئی مجبوری نہ ہو، اسے رمضان المبارک کے روزے رکھنے چاہیے۔ ناظرین، اب ہمیں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی یہ فضیلت کیا ہے، یعنی اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ تو اس کے لیے ایک حدیث ہم حضرات اپنے دماغ میں رکھیں۔ حدیثیں تو بہت ہیں، لیکن صرف ویڈیو کو مختصر کرنے کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام آتا ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فرماتے ہیں
کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو میں کر لوں اور وہ عمل مجھے جنت تک پہنچا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ باہلی کے اس سوال کے جواب میں ان سے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھا کرو۔ روزہ رکھنا یعنی روزہ رکھنے کا عمل یہ بے مثال عمل ہے، یہ تمہیں جنت تک پہنچا دے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، باب الریان۔ اس باب الریان سے صرف وہی لوگ گزریں گے، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے، یعنی دنیا میں روزہ رکھتے ہوں گے۔ تو روزے دار کو روزے محشر قیامت کے دن جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہوگا، تو اس وقت بھی، اس کڑے وقت میں بھی روزہ رکھنے والوں کو اس اعزاز سے، اس خصوصی سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا کہ انہیں الگ ہی پورے پروٹوکول کے ساتھ میں جنت میں ایک الگ دروازے سے داخل کیا جائے گا، اس دروازے سے کہ جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ ہے روزے کی فضیلت، یہ ہے روزے کے انعام و برکات، یہ ہے روزہ رکھ کر جو ہمیں آخرت میں ہمیں اللہ کی جانب سے ہمیں انعامات ملنے والے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے کو رکھنے کے لیے پوری طرح تیار رہنا چاہیے، اور اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے اہل خانہ کو رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ روزہ رکھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو صحیح طریقے سے پورے ڈھنگ کے ساتھ میں اصول و ضوابط اور مسئلے مسائل کی رعایت کرتے ہوئے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین، ایک حدیث اور سن لیجئے روزہ رکھنے والے کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی وہ جب بھی دعا مانگے ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہیں جو روزے دار ہو، یعنی روزہ رکھا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور پھر وہ افطار کے وقت میں اللہ سے دعا کرے، تو روزہ رکھ کر افطار کے وقت میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے اگر ہمیں کوئی پریشانی، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پریشانی یا کوئی مجبوری ہے تو پھر اپنے قریب کے، اپنی مسجد کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں اور ان سے معلوم کر لیں کہ مجھے یہ دقت، یہ پریشانی ہے، کیا شریعت مجھے اس دقت اور پریشانی میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی اور آپ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنے کے لیے پوری طرح تیار رہیں گے۔